أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد۔ زمانے کی امامت کو زمانے کا امام آیا، محمد کی غلامی میں محمد کا غلام آیا۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود کے روح پرور اور ایمان افروز ملفوظات۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں صالح اور خدا ترس اور خادم دین اولاد کی خواہش کرتا ہوں، تو اس کا یہ کہنا بھی نرا ایک دعوی ہوگا جب تک کہ وہ اپنی حالت میں ایک اصلاح نہ کرے۔ اگر خود فسق و فجور کی زندگی بسر کرتا ہے اور منہ سے کہتا ہے کہ میں صالح اور متقی اولاد کی خواہش کرتا ہوں، تو وہ اپنے اس دعوے میں کذاب ہے۔ صالح اور متقی اولاد کی خواہش سے پہلے ضروری ہے کہ وہ خود اپنی اصلاح کرے اور اپنی زندگی کو متقیانہ زندگی بنا دے، تب اس کی ایسی خواہش ایک نتیجہ خیز خواہش ہوگی اور ایسی اولاد حقیقت میں اس قابل ہوگی کہ اس کو باقیات صالحات کا مصداق کہیں۔ لیکن اگر یہ خواہش صرف اس لیے ہو کہ ہمارا نام باقی رہے اور وہ ہمارے املاک و اسباب کے وارث ہو، یا وہ بڑی نامور اور مشہور ہو، اس قسم کی خواہش میرے نزدیک شرک ہے۔ یاد رکھو، کسی نیکی کو کبھی اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ اس نیکی کے کرنے پر ثواب یا اجر ملے گا، کیونکہ اگر محض اس خیال سے نیکی کی جاوے تو وہ ابتغاء لمرضات اللہ نہیں ہو سکتی، بلکہ اس ثواب کی خاطر ہوگی، اور اس سے اندیشہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی وقت اسے چھوڑ بیٹھے۔ مثلا اگر کوئی شخص ہر روز ہم سے ملنے کو آوے اور ہم کو 1 روپیہ دے دیا کریں اور ہم اس کو 1 روپیہ دے دیا کریں، تو وہ بجائے خود یہی سمجھے گا کہ میرا جانا صرف روپے کے لیے ہے۔ جس دن سے روپے نہ ملے اسی دن سے آنا چھوڑ دے گا۔ اگر یہ ایک قسم کا باریک شرک ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نیکی کو محض اس لیے کرنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ خوش ہو اور اس کی رضا حاصل ہو اور اس کے حکم کی تعمیل ہو، قطع نظر اس کے کہ اس پر ثواب ہو یا نہ ہو۔ ایک اور موقع پر حضرت مسیح پاک نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے، اگر مجھے یہ بھی بتایا جاوے اور یقین کرایا جاوے کہ اس کام کے کرنے پر سخت سے سخت عذاب دیا جاوے گا، تب بھی میں اپنی روح میں کوئی لرزش نہیں پاتا کہ وہ اس کام کو چھوڑ دے، کیونکہ محض عذاب یا ثواب میرے کام کی غرض نہیں ہے۔ مجھے تو خدا تعالیٰ نے طبعی طور پر ایک جوش فطرت عطا کیا ہے جو اس کے احکام کی تعمیل کی طرف کشاں لیا جاتا ہے۔ فرمایا ایمان تبھی کامل ہوتا ہے جبکہ یہ وسوسہ اور وہم درمیان چھوڑ جاوے۔ اگرچہ یہ سچ ہے کہ خدا تعالیٰ کسی کے نیکی کو ضائع نہیں کرتا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، مگر نیکی کرنے والے کو اجر مد نظر نہیں رکھنا چاہیے۔ دیکھو، اگر کوئی مہمان یہاں محض اس لیے آتا ہے کہ وہاں آرام ملے گا، ٹھنڈے شربت ملیں گے یا تکلف کے کھانے ملیں گے، تو وہ گویا ان اشیاء کے لیے آتا ہے، حالانکہ خود میزبان کا فرض ہوتا ہے کہ وہ حتی المقدور اس کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں کرے اور اس کو آرام پہنچاوے، اور پہنچاتا بھی ہے، مگر لیکن مہمان کا خود ایسا خیال کرنا اس کے لیے نقصان کا موجب ہے۔ تو غرض مطلب یہ ہے کہ اولاد کی خواہش صرف نیکی کے اصول پر ہونی چاہیے، اس لحاظ سے اور خیال سے نہ ہو کہ وہ ایک گناہ کا خلیفہ باقی رہے۔ خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ مجھے کبھی اولاد کی خواہش نہیں ہوئی تھی،
حالانکہ خدا تعالیٰ نے 15 یا 16 برس کی عمر کے درمیان ہی اولاد دے دی تھی۔ یہ سلطان احمد اور فضل احمد قریباً اسی عمر میں پیدا ہو گئے تھے، اور نہ کبھی مجھے یہ خواہش ہوئی کہ وہ بڑے بڑے دنیا دار بنیں اور اعلیٰ عہدوں پر پہنچ کر معمور ہوں۔ غرض جو اولاد معصیت اور فسق کی زندگی بسر کرنے والی ہو، اس کے نسبت تو شادی کا یہ فتویٰ ہی صحیح معلوم ہوتا ہے کہ پیش از پدر مردہ بے نخلف۔ پھر ایک اور بات ہے کہ اولاد کی خواہش تو لوگ بڑی کرتے ہیں اور اولاد ہوتی بھی ہے، مگر یہ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ وہ اولاد کی تربیت اور اس کو عمدہ اور نیک چلن بنانے اور خدا تعالیٰ کے فرما بردار بنانے کے صحیح فکر کریں، نہ کبھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور نہ مراتب تربیت کو مد نظر رکھتے ہیں۔ فرمایا میری اپنی تو یہ حالت ہے کہ میری کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں اپنے دوستوں اور اولاد اور بیوی کے لیے دعا نہیں کرتا۔ بہت سے والدین ایسے ہیں جو اپنی اولاد کو بری عادتیں سکھا دیتے ہیں۔ ابتدا میں جب وہ بدی کرنا سیکھنے لگتے ہیں تو ان کو تنبیہ نہیں کرتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دن بدن دلیر اور بے باک ہوتے جاتے ہیں۔ ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک لڑکا اپنے جرائم کی وجہ سے پھانسی پہ لٹکایا گیا۔ اس آخری وقت میں اس نے خواہش کی کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب اس کی ماں آئی تو اس نے ماں کے بعد جا کر اسے کہا کہ میں تیری زبان کو چوسنا چاہتا ہوں۔ جب اس نے زبان نکالی تو اسے کاٹ کھایا، اور دریافت کرنے پر اس نے کہا کہ اسی ماں نے مجھے پھانسی پر چڑھایا ہے، کیونکہ اگر یہ مجھے پہلے ہی روکتی تو آج میری یہ حالت نہ ہوتی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ لوگ اولاد کی خواہش تو کرتے ہیں، مگر نہ اس لیے کہ وہ خادم دین ہو، بلکہ اس لیے کہ دنیا میں ان کا کوئی وارث ہو، اور جب اولاد ہوتی ہے تو اس کی تربیت کا فکر نہیں کیا جاتا، نہ اس کے عقائد کی اصلاح کی جاتی ہے، اور نہ اخلاقی حالت کو درست کیا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھو کہ اس کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جو اقرب تعلقات کو نہیں سمجھتا۔ جب وہ اس سے قاصر ہے تو اور نیکیوں کی امید اسے کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی خواہش کو اس طرح پر قرآن میں بیان فرمایا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ الفرقان آیت 75۔ یعنی خدا تعالیٰ ہم کو ہماری بیویوں اور بچوں سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرماوے، اور یہ تبھی میسر آ سکتی ہے کہ وہ فسق و فجور کی زندگی بسر نہ کرتے ہوں، بلکہ عباد الرحمن کی زندگی بسر کرنے والے ہوں، اور خدا کو ہر شے پر مقدم کرنے والے ہوں۔ اور آگے کھول کر کہہ دیا وجعلنا للمتقین اماما۔ اولاد اگر نیک اور متقی ہو تو ان کا امام ہی ہوگا، اس سے گویا متقی ہونے کی بھی دعا ہے۔ 30 اکتوبر 1901۔ ابھی مغرب کی اذان نہ ہوئی تھی کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام تشریف لے آئے۔ حضور کا چہرہ بشاشت اور مسرت سے پھول کی طرح کھلا ہوا تھا، اور چہرے سے ایک جلال ٹپکتا تھا۔ حضور نے آتے ارشاد فرمایا، آج میں نے ایک مضمون لکھنا شروع کیا ہے کہ مسیح علیہ السلام کے نسبت بہت بڑا اطراق کیا گیا ہے، اور ان کی شان میں اتنا غلو کیا گیا کہ معاذ اللہ خدا ہی بنا دیا گیا ہے۔ ہم ان کی عزت کرتے ہیں جیسے اور نبیوں کی عزت کرتے ہیں، اور خدا کا راست باز نبی مانتے ہیں، مگر اس غلو اور اطراق کو توڑنے کے لیے میں نے یہ تجویز کیا ہے کہ ان کے وہ سارے سوانے یکجائی طور پر پیش کریں جو عیسائیوں اور یہودیوں کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ جب تک وہ ساری باتیں جو ان کے انسانیت کے اس بات پر گواہ ناطق ہیں پیش نہ کی جاویں، خیالی طور پر جو کچھ ان کے مراتب میں غلو کیا گیا ہے اس کا استحصال نہ ہوگا۔ اور یہ جوش خدا تعالیٰ نے مجھے محض اس لیے دیا ہے کہ میں دیکھتا ہوں اس اطراء کا نتیجہ بہت برا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی، اور خدا تعالیٰ کے جلال و جبروت کی کچھ بھی پرواہ نہیں کی گئی۔ اس لیے یہ سلسلہ میں سمجھتا ہوں بہت مفید ہوگا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، ہماری نیت نیک ہے، اس لیے وہ واقعات جو ہم اس میں درج کریں گے اس لیے نہیں ہوں گے کہ ہم خدا نخواستہ ان کی توہین کرتے ہیں، بلکہ صرف اس لیے کہ ان کی انسانیت ان کو دی جائے، بلکہ ہم ان اعتراضوں کو جو یہودیوں اور فری تھنکروں نے ان پر کیے ہیں درج کر کے ان کا جواب دیں گے۔ اس کے بعد چونکہ اذان ہو چکی تھی اور نماز مغرب ادا کی گئی، بعد نماز مغرب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعجاز المسیح کی اعجازی تصنیف کی نسبت ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب جو میں لکھ رہا ہوں خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم الشان نشان ہوگی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بشارت دی ہوئی ہے کہ اجیب و کل دعائے کا اللہ فی شرکائے کا،
اس لیے مجھے پورا بھروسہ اور یقین ہے کہ میری دعائیں کل دنیا سے زیادہ قبول ہوئی ہیں، اور یہ اسی لیے یہ کتاب ایک نشان ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا۔ ہماری جماعت کے ہاتھ میں یہ زبردست نشان ہوگا۔ میں عربوں کے دعوی ادب و فصاحت و بلاغت کو بالکل توڑنا چاہتا ہوں۔ میں عربوں کے دعوی ادب و فصاحت و بلاغت کو بالکل توڑنا چاہتا ہوں۔ یہ لوگ جو اخبار نویس ہیں وہ چند سطریں لے کر اپنے آپ کو اہل زبان اور ادیب قرار دیتے ہیں، وہ اس اعجاز کے مقابلے میں قلم اٹھا کر دیکھ لیں، ان کے قلم توڑ دیے جائیں گے۔ اور اگر ان میں کچھ طاقت ہے اور قوت ہے تو وہ اکیلے یا سب کے سب مل کر اس کا مقابلہ کریں، پھر انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ راز بھی کھل جائے گا۔ جو یہ ناواقف کہا کرتے ہیں کہ عربوں کو ہزار روپے کے نوٹ دے کر کتابیں لکھائی جاتی ہیں، اب معلوم ہو جائے گا کہ کون عرب ہے جو ایسی فصیح و بلیغ کتاب اور ایسے حقائق و معارف سے پر لکھ سکتا ہے۔ جو کتابیں یہ ادب و انشاء کا دعویٰ کرنے والے لکھتے ہیں، ان کی مثال پتھروں کی سی ہے کہ نرم، سخت، سیاہ سفید پتھر جمع کر کے رکھے جائیں، مگر یہ تو ایک لذیذ اور شیریں چیز ہے جس میں حقائق اور معارف قرآنی کے اجزاء ترتیب دیے گئے ہیں۔ غرض جو بات روح القدس کی تائید سے لکھی جاوے اور جو الفاظ اس کے القاء سے آتے ہیں وہ اپنے ساتھ ایک حلاوت رکھتے ہیں، اور اس حلاوت میں ملی شوکت اور قوت ہوتی ہے جو دوسروں کے اس پر قادر نہیں ہونے دیتی۔ غرض یہ ایک بہت بڑا نشان ہوگا۔ پھر اسی سلسلہ کلام میں کہ مسیح کے سوانے پر نکتہ چینیوں کو ہم لکھنا چاہتے ہیں اور یہودی اور فری تھنکروں کے اعتراضوں کا جواب دیتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا اس طرز کے اختیار کرنے سے مدعا یہ ہے کہ مسیح کی خدائی باطل کی جاوے۔ یہ اعتقاد ظلم عظیم ہے، اور مجھے تو خدا کی قدرت ہے کہ شروع سے جبکہ ابھی میں طالب علم ہی تھا اس کی تردید کا ایک جوش خدا نے دیا تھا، گویا میری سرشت میں یہ بات رکھ دی تھی۔ چنانچہ جب پادری فنڈر صاحب نے اپنی کتابیں شائع کی تو 1859 یا 60 کا ذکر ہے کہ مولوی گل علی شاہ صاحب کے پاس، جو ہمارے والد صاحب نے خاص ہمارے لیے استاد رکھے ہوئے تھے، پڑھا کرتا تھا، اور اس وقت میری عمر 16-17 برس کی ہوگی، تو اس کی میزان الحق دیکھنے میں آئی۔ ایک ہندو نے جو میرا ہم مکتب تھا اس کی فارسی کو دیکھ کر اس کی بہت تعریف کی۔ میں نے اس کو بہت ملزم کیا اور بتایا کہ اس کتاب میں بجوز نجاست کے اور کچھ نہیں ہے، تو نری زبان پر جاتا ہے۔ اس وقت سے خدا نے جوش میں ترقی کی ہے، اور میرے رگ و ریشہ میں یہ بات پڑی ہوئی ہے کہ اس افتراء کے پتلے کو تباہ کیا جاوے۔ اور خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ آج کل جو نمازیں جمع کی جاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے یہ فرمایا تھا کہ مسیح موعود کے لیے نمازیں جمع کی جائیں گی، تو یہ عظیم الشان پیش گوئی پوری ہو رہی ہے۔ میرا تو یہ حال ہے کہ باوجود اس کے کہ 2 بیماریوں میں ہمیشہ سے مبتلا رہتا ہوں، پھر بھی آج کل میری مصروفیات کا یہ حال ہے کہ رات کو مکان کے دروازے بند کر کے بڑی رات تک بیٹھا اس کام کو کرتا ہوں۔ حالانکہ زیادہ جاگنے سے مراق کی بیماری ترقی کرتی جاتی ہے اور دوران سر کا دورہ زیادہ ہو جاتا ہے، مگر میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا اور اس کام کو کیے جاتا ہوں، کیونکہ دن چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ دن کدھر جاتا ہے۔ اسی وقت خبر ہوتی ہے جب شام کی نماز کے لیے وضو کرنے کے واسطے پانی کا لوٹا رکھ دیا جاتا ہے، اس وقت مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کاش اتنا دن اور ہوتا۔ حالانکہ سال کی بیماری ہے اور ہر روز کئی دست آتے ہیں، مگر جب پاخانے کی حاجت بھی ہوتی ہے تو مجھے رنج یہ ہوتا ہے کہ ابھی کیوں حاجت ہوئی۔ اور ایسے ہی روٹی کے لیے جب کئی مرتبہ کہتے ہیں تو بڑا جبر کر کے جلد چند لقمے کھا لیتا ہوں۔ بظاہر تو میں روٹی کھاتا ہوا دکھائی دیتا ہوں، مگر میں سچ کہتا ہوں کہ مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جاتی ہے اور کیا کھاتا ہوں۔ فرمایا میری توجہ اور خیال اسی طرح لگا ہوا ہوتا ہے، پس یہ کام بہت ضروری ہے، اور خدا چاہے تو ایک نشان ہوگا جس کے نظیر لانے پر کوئی قادر نہیں ہوگا۔ جس بات کو کہے کہ کروں گا یہ میں ضرور، ٹلتی نہیں وہ بات، خدا یہی تو ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔